السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں مبادرہ الی الخیرات یعنی نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی جلدی سے فکر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اچھے اعمال کر لو، جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ اور پھر ان 7 چیزوں کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا۔ آگے فرمایا هل تنظرون الى فقرا منسیا، کیا تم نیک اعمال کرنے کے لیے ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہوگا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت میں خوشحالی میسر ہے، روپیہ پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، کھانے پینے کی تنگی نہیں اور عیش و آرام سے زندگی گزر رہی ہے، ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو ٹالتے رہو گے تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موجودہ خوشحالی دور ہو جائے گی اور خدا نہ کرے فقر و فاقہ آ جائے، اس فقر و فاقہ کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ گے، تو کیا اس وقت تم نیک عمل کرو گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی تم خوشحال ہو، ابھی سے ہی نیک عمل شروع کر دو۔ پھر آگے فرمایا او غنن متغین، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، یعنی اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی ذرا مالی تنگی ہے، یا یہ کہ مالی تنگی تو نہیں لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیسے آ جائے اور دولت مل جائے تب نیک عمل کریں گے۔ یاد رکھو، اگر مالداری زیادہ ہو گئی اور پیسے بہت زیادہ آ گئے اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے اور عیش و آرام زیادہ آ جاتا ہے تو وہ خدا کو بھلا دیتا ہے، لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ اور آگے فرمایا او مرضن مفسدن، یہ ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے گی، یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، جسم میں طاقت اور قوت ہے، اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، تو کیا نیک عمل کو اس لیے ٹال رہے ہو کہ جب یہ صحت چلی جائے گی اور خدا نہ کرے جب بیماری آ جائے گی تو پھر نیک عمل کرو گے؟ ارے جب صحت خراب ہو جائے گی تو بیماری کی حالت میں کیسے نیک عمل کر پاؤ گے؟ اور پھر بیماری خدا جانے کیسی آ جائے اور کس وقت آ جائے، تو قبل اس کے کہ وہ بیماری آ جائے نیک عمل کر لو۔ پھر آگے فرمایا اور ہر امن منفدن، یا تم سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو اور یہ خیال کر رہے ہو ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے دنیا نہیں دیکھی، اس جوانی کو ذرا عیش اور لذت سے گزار لوں پھر نیک عمل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ بعض اوقات بڑھاپے میں انسان کا حواس خراب ہو جاتا ہے، وہ کوئی عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے بڑھاپے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اسی کو شیخ سعدی نے بہترین انداز میں فرمایا ہے وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ اس لیے پرہیزگار نہیں بنا کہ اس کو کسی اخلاقی فلسفے نے پرہیزگار بنا دیا یا اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، بلکہ اس لیے پرہیزگار بن گیا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو چیر فار کر نہیں کھا سکتا، اب وہ طاقت باقی نہیں رہی، اس لیے ایک گوشے کے اندر پرہیزگار بن بیٹھا۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ ہے پیغمبری کا شیوا، یہ ہے پیغمبروں کا شعار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حالات میسر ہے اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت زبان پر یہ کلمہ آتا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ،
میں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں، میرا رب کا بہترین آسرا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جتنے نیک اعمال کرنے ہیں جوانی میں ہی کر لو اور بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ پھر آگے فرمایا او موتن مجہزن، یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے گی، ابھی تو تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے؟ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے، یعنی کچھ بیماری کے ساتھ موت آتی ہے، لیکن بعض اوقات اچانک موت آ جاتی ہے۔ لیکن آج کے دنیا میں حادثات کا تو یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ موت کا نوٹس بھیجتے رہتے ہیں تمہیں بیمار کر کے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر آ جائے، یعنی صحت و تندرستی کے عالم میں آ جائے۔ اسی لیے جو کام اور نیک اعمال کرنے ہیں ابھی کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ابھی دجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لیے ذرا سازگار نہیں ہے، تو کیا دجال کا ایک زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت گمراہی کے کیسے محرکات اور داعی پیدا ہو جائیں گے، کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر الغائب ينتظر، یعنی دجال اندیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے گا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور آخر میں فرمایا ابی الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن لو قیامت جب آئے گی اتنی مصیبت کی چیز ہوگی، اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا، لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کسی نیک عمل کو ٹالو نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو اور جب نیک عمل کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، فوراً عمل کر لو۔ روزہ کا وقت آ جائے، حج کا وقت آ جائے تو اس کو فوراً انجام دے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔